زندگی پر یا نظام حیات پر اللہ تعالیٰ کی معصیات کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو انسان کے نظام حیات پر کس قدر خطرناک تباہ و برباد کر دینے والے اثرات مرتب ہوتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں یہ ہم سب کے لیے سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہماری تخلیق کا اہم ترین مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، معصیات سے، خطاؤں سے، گناہوں سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں۔ اسلاف میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ اپنے اطاعت والے کاموں کے ذریعے سے ہمیں عزت عطا فرما اور نافرمانی والے کاموں کے ذریعے سے ذلت سے محفوظ فرما، کہ ہم نافرمانیاں کریں، تیری بات نہ مانیں اور ذلیل ہو جائیں، یا اللہ اس سے محفوظ فرما، یا اللہ یہ لذت عطا فرما کہ ہم تیری فرما برداریاں کریں تو ہمیں جسمانی، روحانی، اولاداً، نظاماً قوتیں حاصل ہو جائیں، یا اللہ یہ توفیق عطا فرما۔ الا ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، اس کے مقابلے میں، عزت کے مقابلے میں ذل ہے، ذلت ہے، مسکنت ہے، رسوائی ہے۔ تو عزت اللہ کا حق ہے، عزت کا مالک اللہ ہے، عزت کا حقدار محمد مصطفیٰ ہے، اور عزت کا حقدار اہل ایمان ہے۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی طاعات کے کام کے ساتھ وہ عزتیں حاصل کرتے ہیں، ذلتیں نہیں ملتی ان کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معصیات ذلت، رسوائی، مسکنت کا سبب ہے، اور اسی طرح طاعات کے کام اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام یہ عزت اور نظام حیات کی تقویم اور اس کے مضبوطی کا سبب ہے۔ تخلیق کی ابتدا میں آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو آپ پڑھیں، ہم ظاہری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ آدم کا قصہ ہے، آدم کے قصے میں عبرتیں کیا ہیں، بنیاد کیا تھی؟ راحتوں میں تھا، رحمتوں میں تھا، اللہ تعالیٰ کی قربتوں میں تھا، جنت میں تھا، اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، کوئی غم نہیں ہے کہ یہاں بھوک سے مر جاؤں گا، کوئی غم نہیں ہے یہاں لباس پھٹ جائے گا تو اور کوئی لباس نہیں ملے گا، وَأَلَّا تَغْمَا فِيهَا وَلَا تَضْحَى، کوئی غم نہیں ہے کہ یہاں سردی گرمی گھیر لے گی، جنت ہے۔ کوئی غم نہیں ہے کہ یہاں دھوپ ہے، حرارت ہے، شدت ہے، یہاں کوئی مشقت ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، سب کچھ کھانے کو میسر ہے، راحت والی زندگی ہے۔ یہ ساری زندگی راحتوں کے ساتھ جو بھری ہوئی تھی، اس سے محرومی، معصیات، اللہ کی نافرمانی، یہ بنیاد ہے ہماری۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو کہا تھا یہ درخت نہیں کھانا، لیکن ہم نے ان کو آدم کے اندر، ہم نے اس امر پر قائم رہنے کی پختگی نہیں پائی، ہم نے ایک بات کی پختہ ہی نہیں ہوا۔ اللہ نے ایک بات کہی ہو ہم اس پر پختہ نہ رہے
میں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اتار دیا دوریاں. ہم نے کہا جاؤ ادھر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، اب یہ دشمنیاں تمہاری وہاں چلیں گی. وہاں مشقت ہے، کمائیں گے، محنت کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، 7 احکامات پہ بھی عمل کرنا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری ہدایت وہاں اب آئے گی. اب یہاں ایک ہم نے آپ کو بات بتائی تھی، آپ نے پوری نہیں کی، جائیں محروم ہو گئے. بات اصل محرومی کی. اس آسائش والی زندگی پر اس معصیت کا اثر پڑا اور اس ساری آسائشوں سے محروم ہو گئے. ماننا چاہیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اس نقطے کو، ڈرنا چاہیے کہ کہیں حشاش بشاش زندگی کا نظام اللہ تعالیٰ کی معصیت کی وجہ سے ادھیڑ نہ دیا جائے، لپیٹ نہ دیا جائے اور مشقت کی زندگی میں ڈال نہ دیا جائے. ڈرنا چاہیے. کتنی قربتیں تھی ابلیس کو، فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا، وہاں جاتا آتا تھا، آسمانوں میں تھا، پھر عبادت اللہ کی رحمت میں تھا، حسن و جمال تھا. یہ ساری چیزیں اس سے بھی چھن گئی. اکرام تھا، حسن و جمال تھا، اعزاز تھا، فرشتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، یہ سب کچھ تھا. رجیم ٹھہرا، لانتی ٹھہرا. وہ شکل اللہ تعالیٰ نے بگاڑ دی. لعنت جس پر برستی ہے شکلیں بگڑ جاتی ہیں. بنی اسرائیل کے علماء اور بنی اسرائیل کے جو بادشاہ تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اپنی سرپرستی اور اپنے سلطے کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی. بڑے نظام رکھنے والے بڑی بغاوتیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ملوک، ان بادشاہوں کو وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بندر بنایا، بعض کو سور بنایا. اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنتیں کی، شکلیں بگڑی معصیات کی وجہ سے. یہ حسن و جمال رکھتا تھا، ایسے نہیں تھا بد شکل کہ آسمانوں میں فرشتوں میں یہ چلتا پھرتا تھا اللہ کی بات میں. یہ جمال اللہ تعالیٰ نے چھین کر اللہ نے ان پر جو لعنت برسائی، اس کی شکل بگڑ. یہ تخلیق کی ابتدا، یہ ساری اس آسائشوں، عزت، اکرام کے زندگی کے نظاموں میں سے سارے چھن کر اللہ تعالیٰ نے کہ ذلت، پستیاں، مشقتیں، جاؤ زمین پر، تو بھی نکل، تو بھی نکل، دکھ کو نکال، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نکالا. اس کے پیچھے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. کیا نافرمانی تھی؟ ایک کو کہا سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں. ایک کو کہا یہ درخت نہیں کھانا، اس نے لالچ میں فوسوس الیہ الشیطان فقال هل ادلک علی شجرۃ الخلد. اللہ نے کہا کہ سب کچھ ہے تیرے لیے، نافرمانی نہیں کرنی، یہ درخت نہیں کھانا. شیطان نے کہا یہ شجرۃ الخلد ہے، یہ تو کھائے گا نا، تو اللہ نکالنا چاہتا ہے، جو یہ درخت کھا لیتا ہے وہ یہاں پہ پھر کبھی نکلتا نہیں ہے. تو اس لالچ میں اللہ کی نافرمانی. لالچے ہیں آج دلوں میں، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں. راحتیں ہونے کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں دنیا کے لالچوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، مزید اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ ہیزت لہ دنیا. جامع ترمذی کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، غور کرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں عافیت اور امن عطا کر رکھا ہے، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے گھر میں ہے، اللہ نے عافیت دی ہے. اللہ، بدن میں عافیت ہے، نظر میں عافیت ہے،
دیکھنے میں عافیت ہے، ٹانگوں میں عافیت ہے، دیکھیں نا کتنی بڑی آمن امن میں ہے، کوئی اس کے گھر میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، اپنے گھر میں امن میں رہے، معافن فی جسدہ، جسم میں اللہ تعالیٰ نے بھی عافیت دی، گھر میں بھی امن ہے، بدن میں بھی امن ہے، وعندہ قوت یومہ، اور اس کے گھر میں ایک دن کا کھانا بھی موجود ہے، ایک دن کا رزق موجود ہے، ایک دن کا رزق کل کا ہے میرے پاس، پرسوں کا میرا رب رکھے گا تو دے گا، نہیں ہوگا تو پھر کیا کرنا؟ ایک دن کا، جس دن وہ زندگی گزار رہا ہے صبح سے لے کر شام تک کا رزق اس کے پاس موجود ہے، فقد ہیزت لہ الدنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ نے ساری کائنات اس کو دے رکھی، ساری کائنات میرے رب نے مجھے دے رکھی، جائیں ان کو دیکھیں جو قوموں میں پڑے ہوئے، جو آکسیجن لے لے کے کئی عرصے سے پڑے ہوئے، جن کی اولادیں ان کی عیادت تیرانداری سے تھک چکی، ساری دنیا میرے رب نے مجھے دے رکھی، سب کچھ دے رکھے، اصبح آمنا فی سرب، اپنے گھروں میں امن کے ساتھ رہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت۔ یہ امن اگر چلا جائے تو کوئی نافرمانی ہے، معصیات کو قرآن کے آئینے میں آپ دیکھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کی قسم، فرعون غرق ہوا تھا کیا؟ مصر کے چشمے تھے، باغات تھے، فوج تھی، قوت تھی، کیا کچھ نہیں تھا، کیا کچھ نہیں تھا اس فرعون کے، نافرمانی کے عوض، اس شہوات اور خواہشات کے عوض نہیں چھینتا موسیٰ علیہ السلام اس سے کلمہ پڑھ دیتا، نہیں چھینتا، اللہ نہیں چھینتا یہ ساری چیز، دے دیتا اسی کو، لیکن ساتھ اللہ کی بغاوت تھی، بدن دریا میں غرق ہو رہے تھے اور روحیں آگ میں چل رہی تھی، اللہ کیا، بدن سمندر میں غوطے کھا رہے تھے، اور جیسے روحیں نکلی بدنوں کو اللہ نے غوطے دے دیے اور روح کو اللہ نے آگ پر پیش کر دیا، آگ روح جلا رہی ہے اور بدن سمندر میں غرق ہے، اور ان دونوں چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں غرق ہو کر مر جاؤں، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں جل کے فوت ہو جاؤں، ان ابوتا لذیذا، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کوئی موذی جانور مجھے ڈسے اور دنیا سے میں چلا جاؤں، وَأَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے رستے میں لڑ رہا ہوں، تیرے رستے میں نکلا ہوں، اچانک رستے سے میں تیرے رستے کو چھوڑ دوں، میدان سے بھاگ جاؤں اور پھر اس حالت میں مارا جاؤں، یا اللہ مجھے ایسی موت نہیں چاہیے، یہ وہ موت ہے۔ زندگی میں اس کے پاس آسائشوں کے نلالوں کو کیسے لپیٹا، غرق ہو گیا، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم دین پر چل رہے ہیں اور کوئی معصیات کی راہ اختیار کرے اور اس اختیار کی کیفیت میں موت آ جائے، اللہ اس سے پناہ مانگے رسول، میں چل رہا ہوں تیرے راستے میں، جیسے بے دینی کی کیفیت میں کیا موت آ گئی، اللہ، کتنے ایسے لوگ، کتنے ایسے لوگ چل رہے ہوتے، دین کی طرف آئے ہوئے ہوتے، لگے ہوئے ہوتے، لیکن اچانک شہوات، خواہشات ایسے غالب آتی، اللہ کی نافرمانیاں، دنیا کے فتنے ایسے گھیرتے ہیں کہ وہ دین کو چھوڑ کر نکل پڑتے اور فتنوں میں گھر جاتے ہیں اور اسی میں موت آتی۔ اس میں بھی کوئی نافرمانیوں کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے گنجائش نہیں ہے کہ زندگی کے اس مختصر سفر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا زاگرہ ساتھ لے کے چلے، گنجائش نہیں۔ محمد بن سیرین ایک بہت بڑے محدث تابعی ہیں،
بہت بڑے تابعی ہیں. ایک دفعہ کسی غم میں مبتلا ہو گئے, پریشانی میں مبتلا ہو گئے. لوگوں نے کہا اتنی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو, خیریت؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انی لاعرف ذنبا, میں جانتا ہوں کہ میں اس مصیبت میں کیوں مبتلا ہوں. فرمایا کیا ہوا, کیا جانتے ہو؟ فرمایا انی لاعرف ذنبا اصبت منذ 40 سنہ, 40 سال پہلے مجھ سے ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تھی, گناہ ہوا تھا, اور آج جس مصیبت میں میں پھنسا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ اس 40 سال پہلے کیے جانے والے گناہ کا نتیجہ, میرے گناہ کا نتیجہ. اس گناہ کی وجہ سے آج میں اس غم میں ہوں, اس گناہ کی وجہ سے آج میں اس پریشانی میں ہوں, اس گناہ کی وجہ سے آج میں اس ابتلا میں ہوں. کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں معصیات کے نظام زندگی کے خوشحال نظاموں میں, اور پھر خوشحال زندگی کو بدحال کر دیتے ہیں. اس میں سب سے بڑا عنصر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. ان سے بچیں. یہ زہر کی طرح ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں زہر کی طرح ہے. زہر جس طرح انسان پی لے تو وہ اندر جا کر باڈی کے کس کس حصے کو ڈیمیج کرتا ہے, نہیں پتا چلتا کہاں کہاں جا کر اثر انداز ہوتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس جسم کو وہ موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. اسی طرح اہل علم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی زندگی کے کسی حصے میں بھی جب انسان کرتا ہے تو یہ روح کے کس کس حصے کو جا کر ڈیمیج کرتی ہے, انسان کو اس کی خبر نہیں ہوتی. اس لیے اہل علم کہتے ہیں ان البر لا یبلا, نیکی جو آپ کرتے ہیں یہ کبھی پرانی نہیں ہوتی. اللہ اکبر, نیکی پرانی نہیں ہوتی. آپ نیکی کریں وہ پرانی ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے, اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے, وہ تر و تازہ رہتی ہے. اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ جنت میں جنت کے باغات ان کے اندر اضافے کرتا ہے. نیکی پرانی نہیں ہوتی. آپ نے کر دی یہ پرانی نہیں ہوئی. آپ نے مسجد بنا دی, سلسلہ چل رہا ہے, کہاں پرانی ہوئی. آپ نے کسی کو علم سکھا دیا, سلسلہ چل رہا ہے, کہاں پرانی ہوئی. نیکیاں پرانی نہیں ہوتی. نیکی نیکیوں کے دروازے کھولتی چلی جاتی ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ایک رستے پر آپ چلے ہیں, کئی رستے اللہ نے آپ کے لیے اپنے اور کھولے. چل میرا بندہ. وَإِنَّ الْإِسْمَ لَا يُنْسَى, اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا. اللہ, آپ بھول گئے ہوں گے, تیرا رب نہیں بھولا. اس کے ہاں یہ فائل موجود ہے, اس کا ایفیکٹ, اس کا ریئیکشن زندگی کے کسی موڑ پر میرے نظام حیات پر پڑ سکتا ہے. ڈرتے رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ کسی معصیات کا ارتکاب ہو جائے تو 1 یا 2 یا 4 دفعہ کی توبہ کے بعد اس معصیت کو بھول نہیں جانا چاہیے, سدا اپنے سامنے رکھنا چاہیے, اور جب بھی توبہ کی توفیق ملے اس کی توبہ مانگتے رہنا چاہیے. کہیں اگر 1 یا 2 دفعہ توبہ کرنے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ ہم نے شاید یہ FIR مٹوا دی ہے اور اللہ کے ہاں پڑی ہوئی تو میں متکبر بھی ٹھہروں گا, اور وہ معصیات زندگی کے کسی حصے میں آ کر کوئی نہ کوئی اثر دکھائے. معصیات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی مخالفت کرنے کا اظہار. معصیت مخالفت, اور اللہ کی مخالفت, جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے وہ اللہ کا دشمن, اور اللہ اپنے دشمنوں
کو معاف نہیں کرتا، اللہ اپنے دشمنوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ معصیات کرنے والا یہ اللہ کا دشمن ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کو وحی کی، اے نبی ایسا کر، اپنی قوم کو کہہ دے، اللہ اپنی قوم سے کہے کہ لا تدخلوا مدخل آبائی، ان سے کہہ دو اپنی امت کے لوگوں سے، جہاں جہاں جس جگہ پر میرے دشمن داخل ہوئے ہیں تم نے وہاں داخل نہیں ہو۔ جو میرے دشمن کھاتے تھے تم نے وہ نہیں کھانا، جو میرے دشمن پیتے تھے وہ تم نے نہیں پینا، جہاں جس مسکن میں میرے دشمن رہتے تھے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ مجرموں کو تنبیہ کرے گا، ظالموں تم وہاں رہتے تھے جہاں ظالم رہتے تھے، تمہاری عادتیں، تمہاری خصلتیں، تمہارا پہننا، تمہارا اوڑھنا، تمہاری شکلیں، تمہارے لباس، تمہاری خوشیاں، تمہاری غمیاں، تمہارے طور طریقے، تمہاری تہذیبیں، تمہارا رنگ و نسل اللہ کے دشمنوں کی طرح تھا۔ تم اللہ کے دوست کیسے بن سکتے؟ اللہ، ہم محترم بھائیوں کس کی نقالیاں کر رہے ہیں؟ کن کے اوڑھنے بچھونے اپنی ذاتوں پر ڈال رکھے، کن کے نظاموں جیسے نظام اور کن کے دستور جیسے دستور لیے میں بیٹھا ہوں، کس کی نقالی کر، کس کو پڑھتا ہوں، کس کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں، کس جیسا بننے کی کوشش کرتا، اللہ والے لوگوں جیسا یا وہ لوگ جو اللہ کے دشمن تھے؟ فرمایا ان کو کہو کہ یہ نہ ان گھروں میں رہے، نہ ان علاقوں میں رہے، نہ ان جیسے لباس پہنے، نہ ان جیسی فضا قطع رکھے، وہ اللہ کے دشمن تھے۔ اگر تم نے اس روش میں ان کے ساتھ اپنے کسی تعلق کو منسوخ کیا تو جس طرح وہ اللہ کے دشمن تھے تم بھی میرے اسی طرح دشمن۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، جب آپ جا رہے تھے تبوک کی طرف تو مدائن صالح علیہ السلام کے علاقوں میں پاس سے گزرے، اور ان علاقوں میں جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی اونٹنی کو زخمی کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تحقیر کی تھی، استہزاء کیا تھا، یہ نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ آج ہمارے پاس اللہ کی نشانیاں ہیں، قرآن اللہ کی نشانی ہے، آیت۔ آج ہم کس قدر تک، انہوں نے ایک نشانی کی، ایک نشانی، اہل علم نے لکھا ہے جتنی قومیں، قوم نوح، قوم شعیب، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، یہ جتنی قومیں برباد ہوئی ہیں ان کی وراثت ایک ایک گناہ تھا، ورثے میں ان کو ملا تھا، گھٹی میں پڑ گیا تھا وہ گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک ایک گناہ کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا، برباد کیا، ان کی زندگی کے نظام برباد کر کے رکھ دیے۔ آج ہمیں اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ وہ ساری وراثتیں من جملہ آج ہمارے اندر موجود ہیں، نظام بکھرے ہوئے ہیں، حالات بگڑے ہوئے ہیں، قلوب و اذہان پریشانیوں کا شکار ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم تنگ دستی کے رونے رو رہے ہیں۔ یہ ساری پستیاں، یہ ساری ذلتیں، سکون کا اڑ جانا، معاشرے میں ہمدردی، احسان، قربانیوں کا نہ ہونا، محترم بھائیوں یہ سارے وبال ہیں معصیات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ ان علاقوں میں چلے گئے، وہاں سے پانی بھر لیا، آپ کو پتا چلا، آپ نے منع کیا، فرمایا یہاں سے جلدی گزرو، روتے ہوئے گزرو، ان کے گھروں میں علاقوں میں داخل نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان کو اللہ نے اس عذاب میں مبتلا کیا تھا اس عذاب میں تم نے مبتلا نہ ہو جائے، نکلو یہاں سے۔ بعض صحابہ نے پانی بھر لیا، اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آٹے گوندھ لیے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آٹے کی روٹیاں پکانے سے اور کھانے سے منع کر، ان پر اللہ کے عذاب آئے تھے۔ آج محترم بھائیوں امت مسلمان کا حال دیکھ لیں، جس کے ایریوں سے گزرنے نہیں دیا گیا اور روتے ہوئے
کرنے کو کہا گیا، جن کے علاقوں کے پانی پینے سے منع کر دیا گیا، آج ہم ان کی ساری عادتیں، عادات سیئہ، آج ہم اپنے گھروں کا اگر ماحول بنا کے بیٹھیں گے تو پھر اللہ کی نافرمانیوں کے عوض میں ذلتیں تو آئیں گی، رحمتیں نہیں آئیں گی۔ زندگی کے نظام ختم ہو جاتے ہیں، زندگیاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ زندگیاں نہیں لگتی، لذت وقار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ معصیات کے نظام آپ کی معیشت پر برا اثر ڈالتے ہیں، آپ کی زندگیوں پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ اسی طرح معیشت کے نظام خیر نافرمانی کے سلسلے خیر کے دروازے بند کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو محترم بھائیوں یہ نافرمانیاں گھٹی میں پھر اتنا پسندیدہ ہو جاتی ہے، پھر انسان کی ایسی پسندیدہ ہو جاتی ہے یہ نافرمانیاں کہ جب تک یہ کر نہیں لیتا یہ اس طرح تڑپتا ہے جس طرح پانی سے مچھلی کو نکال دیا جائے تو خشکی پہ تڑپتی ہے، نافرمانیاں کرنے والا پھر ایسے تڑپتا ہے جب تک نافرمانی نہ کر۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ سے زندگی کے نظام کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْحُبَارَ لَتَمُوتُ فِي بَكْرِهَا، فرمایا سرخاب پرندہ اپنے گھونسلے میں پیاسا مر جاتا ہے ابن آدم کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ کیا مانا؟ ابن آدم کی نافرمانیوں کی وجہ سے پرندوں کی زندگیوں کے نظام بھی خراب ہو جاتے، حتیٰ کہ امام مجاہد کا ایک قول ہے ان البہائم تلعن علی عصاة بنی آدم، جانور بہائم بہیمہ یہ چوپائے، فرمایا یہ چوپائے بھی ابن آدم کی اولاد کے نافرمان اور عصاة لوگوں پر یہ چوپائے بھی لعنت کرتے ہیں، چوپائے لعنت کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ قحط سالی کی وجہ، حتیٰ کہ بعض اقوال یہ کہ یربو جنگلی درندے، حتیٰ کہ بچھو جو زہریلا موذی جانور ہے وہ بھی لعنت کرتے ابن آدم کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن آدم کی نافرمانیوں سے اس کے زندگی کے اپنے نظام کو درہم برہم ہوئے ہی ہیں، اس کے نظاموں کی وجہ سے باقی مخلوق کے نظام، ان کی معیشت، ان کی رزق روٹیاں، ان کی روٹیاں، ان کی رہائشیں ابن آدم کی نافرمانیوں کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے، تو جب ابن آدم کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی زندگی کے نظام متاثر ہوتے ہیں تو وہ ابن آدم کے نافرمان لوگوں پر لعنتیں کرتے ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ لیں، قرآن کریم میں بھرا پڑا ہے قرآن۔ قوم لوط پیچھے نافرمانی تھی، قوم عاد تیز و تم ہوائیں ان پر مسلط رہی 7 دن 8 راتیں، اکھیڑ کے پھینک دیا ان کو، بڑی انجینئر قوم تھی۔ قرآن کہتا ہے مستبصرون، بڑے بصیرت والے لوگ تھے، بصیرت والا کہا قرآن نے، بڑے طاقتور تھے۔ جاء الصخر بالواد، یہ ساری طاقتیں کیوں برباد ہو گئی؟ یہ ساری صلاحیتیں کیوں مسمار ہو گئی؟ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو جڑ سے اکھاڑ کر زمین پر اونٹے پڑے تھے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جس طرح کھجور کے تنے کاٹ کے پھینکے ہوتے ہیں دوسرے کے اوپر پڑے ہوتے، ان کی لاشیں ایسی پڑی تھی۔ کیا نظام کیوں بگڑے تھے؟ معصیات کی۔ فرعون، حامان کیا نہیں تھا؟ قارون کے پاس کیا نہیں تھا جس کے خزانوں کی چابیاں؟ نافرمانی تھی۔ سارا نظام در وخسفنا بہ وبدارہ الارض، یہ قرآن ہے، پیچھے ساری معصیات ہے محترم بھائیو۔ اس معصیات سے بچیں گے زندگی کے نظام بڑے حشاش بشاش، قلبی بصیرتیں حاصل ہوں، خیر کے دروازے کھلیں گے، سکون قلبی ہوگا، راحت ذہنی عطا ہوگی، نظاموں میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے، اپنے فضل ڈالے، اپنے عذاب سے بچائے گا، اپنی پکڑ سے بچائے گا۔
مجھے رب نے دی ہے وہ میں نے گزاری، وہ گزاری۔ اس لیے محترم بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ ہم من جملہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں، اپنی زندگی کے نظاموں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہ آنے دیں۔ نافرمانیوں سے زندگی کے نظام درم برم ہو جاتے ہیں اور انسان دنیا آخرت میں ذلت و رسوائیوں کا منہ دیکھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت سے دنیا میں بھی عزتیں ملتی ہیں، آخرت میں بھی عزتیں ملتی ہیں۔ ہمارے لیے عافیت کا راستہ یہی ہے کہ ہم اطاعت والی زندگی گزاریں، معصیات سے دور رہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا